الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو یہ احادیث جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ایمانی صفات کے تعلق سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری اور آپ کی ساری زندگی ایمانی صفات ہو۔ اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں ہماری پیشی ہو تو اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ۔ ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ آخرت کا طالب، آخرت کا چاہنے والا، پروردگار عالم اس کے دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے، اور جو صرف دنیا کا طالب ہو، دنیا چاہتا ہو، اس کے دل کو اللہ پرا گندہ اور خراب کر دیتا ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ حدیث پیش کی جا رہی تھی، اس حدیث کا تکملہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جس کی نیت آخرت کی طلب ہو، آخرت چاہتا ہو، اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے، یعنی سکون قلب عطا کرتا ہے، اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے تھوڑا زیادہ اسی پر صبر کرتا ہے، ایک اللہ پہ توکل کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ پروردگار عالم اس کے پرا گندہ حال کو درست کر دیتا ہے، اس کی زندگی کی اصلاح کر دیتا ہے، بیوی میں، بچوں میں، اور اس کے دل کو یہ پروردگار عالم نصیب کرتا ہے۔ لیکن دنیا خود بخود ذلیل ہو کر اس کے سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کی بندی بن جائے، ایک اللہ کی رضا کا طالب ہو، ایک اللہ سے محبت کرنے والا ہو، تو یقیناً دنیا ذلیل کر کے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ لیکن جس آدمی کی نیت اپنے سعی اور کوشش خواہ دنیا کا مقصد طلب کرنا ہو، دنیا ہی چاہتا ہے، تو پروردگار عالم خالق کائنات اس سے اطمینان اور سکون کو چھین لیتا ہے، اور اس کے حال کو پرا گندہ کر دیتا ہے۔ گو کہ اس کے پاس بہت ساری مال و دولت ہو، دولت کے ڈھیر لگے ہوں، لیکن سکون قلب اس کو حاصل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کی پریشانی اس کی پیشانی سے، اس کے چہرے سے، اس کے وضع قطع سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس زمرے میں شمار نہ فرمائے۔ یہ حدیث جو بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، حدیث کو حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے، اور اس کو روایت کی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو صحاح ستہ کی ایک معروف کتاب ہے، اور امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحابی رسول حضرت ابان سے روایت کیا ہے، حضرت زید بن ثابت سے روایت کی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے ناظرین کرام کہ جو بندہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے آخرت کی فلاح کو، کامیابی کو اپنا مطلوب اور مقصود سمجھ لیتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اس کو قناعت عطا فرماتا ہے، اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس
جو آدمی دنیا ہی کو اپنا مطلوب سمجھ لے کہ اپنی دنیا ہی بنا لینی ہے اور آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتا، آخرت کی طرف دھیان نہیں دیتا کہ ہمارا کھانا پینا، بچوں کا پیٹ پالنا، سب کچھ یہی سب کچھ ہمارے دنیا ہی کے لیے ہے، تو پروردگار عالم اس پر محتاجگی ڈال دیتا ہے۔ بظاہر خوشحالی ہو، اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پروردگار عالم ایسا کرتا ہے کہ لوگ اس کے پیشانی کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو سکون قلب حاصل نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام، تب حقیقت یہی ہے تو بندے کو چاہیے کہ آخرت ہی کو اپنا مطلوب، اپنا مقصود سمجھے، اور دنیا کو یہ سمجھے کہ دنیا ایک عارضی ہے، وقتی ہے، کسی وقت بھی اس زمین کو چھوڑ کر زمین کے نیچے چلا جائے گا۔ موت عمر نہیں دیکھتی، نہ بچپنا دیکھتا ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے موت، اور نہ بڑھاپا۔ جو وقت اللہ نے موت کا معین کر دیا ہے، اپنے وقت پر موت آ جائے گی، لیکن اللہ نے کسی کو خبر نہیں دی۔ اس لیے مرد مومن کی شان یہ ہے، جو عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، دانا ہیں، اپنے زندگی کے حصے کو اللہ کے ذکر سے منسلک رکھتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں میں اپنے آپ کو کامیاب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا حق ادا ہو جائے، اللہ کے بندوں کا حق ادا ہو جائے، اور میں اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں پہنچوں تو ایک مومن کی حیثیت سے پہنچوں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء۔ سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں یہ آیت آپ کو ملے گی، بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو جلدی چاہتا ہے، جلدی سے مراد یہاں دنیا ہے، دنیا کا فائدہ، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، اس دنیاوی زندگی ہماری اچھی بن جائے، عجلنا له فیہا ما نشاء، تو ہمارا اصول ہے، ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم جتنا چاہتے ہیں دنیا ہم دے دیا کرتے ہیں، اس کے مرضی کے مطابق نہیں کہ جو کچھ چاہا اسے مل گیا، دنیا کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم دے دیا کرتے ہیں، لمن نشاء، لیکن اس کے بعد ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے آخرت میں جہنم، دوزخ اس کے لیے مقدر کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ پروردگار عالم دنیا کی دسترخوان سے ہر ایک کو دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی نا کہ اللہ تو اس مکے میں یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزیاں عطا فرما، لیکن کن کو؟ جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یعنی مومن ہو، مسلمان ہو۔ اللہ نے جواب دیا کہ اے ہمارے بندے ابراہیم، ہمارا فائدہ کچھ نہ کچھ ہمارے ان بندوں کو بھی پہنچے گا جو ہم پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم فائدہ ان کو پہنچائیں گے تھوڑا سا دنیا میں، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آخرت والی زندگی میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ لیں گے۔ آئیے، دولت میں بندے کا واقعی حصہ کیا ہے؟ دولت، مال اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے مال کو، دولت کو خیر قرار دیا ہے۔ ان ترک خیرا الوصیہ،
اگر تم نے مال چھوڑا ہے، مال کو اللہ نے یا خیر کہا ہے، وراثت کے تعلق سے ایک آیت آتی ہے، اور دوسرے مقام پر بھی خیر کو مال سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں کتنا حصہ ہونا چاہیے مال میں کتنا حصہ اس کا ہے؟ جو کچھ اللہ نے کسی کو دیا ہے اس مال میں سے اس کا کتنا حصہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ روایت ہے مسلم شریف کی، حدیث کی معروف کتاب۔ اس حدیث کو روایت کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی، ایک روایت کہ یقول ابن آدم مالی مالی، بنی آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، اپنی دولت گناتا ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنی دکانیں ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے۔ لیکن یہ کون کرتا ہے؟ جس کے پاس ایمان کی کمی ہوتی ہے، دولت اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن فرمایا کہ وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، لیکن اللہ نے جس کو جو مال دیا ہے اس میں سے اس کا حصہ صرف 3 ہے، 3 طریقے سے، 3 ہی طریقے سے اس کا مال ہے۔ چوتھا جو طریقہ ہے وہ اس کا مال نہیں ہے۔ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی کہ ما اکل فافنا، اللہ نے جو کچھ مال دیا ہے اس میں سے کھایا، جو بھی اللہ نے دیا ہے، زیادہ مال دیا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھا اوڑھتا ہے، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن جائز اور حلال طریقے سے اللہ نے مال دیا ہے، جو کھایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فافنا ما اکل فافنا، وہ کھا کر کے ہضم کر دیا، وہ اس کے کام آ گیا۔ او لبس فابلا، یا اسی حلال مال سے اس نے کپڑے لیے، کپڑے پہنے، وہ کپڑا اس کے لیے کام آ گیا۔ کپڑا پہنتا ہے بوسیدہ کر دیتا ہے، اس کا کھانا بھی اس کے کام آ گیا دنیا میں، اس کا پہننا بھی اس کے لیے کام آ گیا۔ او اعطا فاقنا، یا پھر جو اللہ کے راستے میں دیا اسے باقی رکھا، قیامت کے دن یہ اس کے لیے ذخیرہ بن جائے گا، نیکیوں کا ذخیرہ، نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کا جو کچھ مال اس دنیا میں ہے، کھا لیا اس کے کام آ گیا، پہن لیا اس کے کام آ گیا، یا اللہ کے راستے میں دیا کسی کو، کسی کی مدد کی ہے، جو اس کے کام آئے گا۔ وما سوا ذالک فہو ذاہب، جو اس کے سوا ہے، اس کے علاوہ ہے، وہ مال اس کا نہیں ہے۔ جو مال چھوڑ کر گیا، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اس کو لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بعد والوں کے کام آئے گا، لیکن اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ حدیث اور بھی آتی ہے، یہاں ایک ترغیب دی گئی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، ورنہ آپ نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر، تم اپنے بعد اپنے گھر والوں کو محتاج بنا کر کے مت جاؤ، کچھ نہ کچھ ان کے لیے چھوڑ کر جاؤ، تاکہ وہ تمہارے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ ایسا نہیں کہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا،
اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ اس حدیث کا خاص مفہوم سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کے کمائے ہوئے، جوڑے ہوئے مال میں سے حقیقتاً اس کا بس وہی ہے جو اس نے کھانے میں، پہننے میں، اپنی ضروریات میں خرچ کیا یا پھر اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جو کچھ ہے اس کے بعد اس کا اپنا نہیں ہے، وارثوں کے لیے ہے۔ آئیے اسی عنوان کے تحت ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، مقدس صحابی ہیں۔ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ۔ آپ نے ایک سوال کر لیا صحابہ سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے ہر طریقے سے اپنی امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، مثالیں دے کر کے بھی سمجھایا ہے۔ یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ، اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہو؟ یعنی کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس مال سے خود محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے بعد جو وارث ہونے والے ہیں اس سے زیادہ محبت کرتا ہے تم میں کوئی ایسا؟ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارثہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے مال سے زیادہ وارث کے مال کو زیادہ محبت رکھتا ہو۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اپنی زندگی میں جو کچھ تم نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تمہارا ہے، جو چھوڑ گئے وہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ اس کی شرح انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔